الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو اور پردہ نشین، اپنی جگہ پر، گھروں پر سننے والی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس وقت ساری دنیا میں ہم ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بڑا فساد آ گیا، دنیا میں بڑا بگاڑ آ گیا۔ جس کو بھی پوچھو، جس کنٹری میں جا کر آپ پوچھو، جس شہر میں جا کر آپ پوچھو، جس ملک میں جا کر آپ پوچھو، ایک ہی بات ہے، دنیا میں بڑا فساد آ گیا۔ دنیا ایک افراتفری کے حوالے ہو گئی، دنیا میں بڑا بگاڑ آ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگاڑ کی بنیاد کیا ہے؟ ہم سب بولتے ہیں دنیا میں بگاڑ آ گیا، لیکن بگاڑ کی بنیاد کیا ہے؟ اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بگاڑ کی بنیاد اور بننے کی بنیاد خود انسان ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، یہ خود بگاڑ کی بھی بنیاد ہے، بننے کی بھی بنیاد ہے۔ دونوں صلاحیتیں اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر یہ انسان چاہے تو اس کے ذریعے سے بہترین کھیتی، حسن اخلاق کی، اطاعت و فرما برداری کی، محبت اور بھائی چارگی کی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر انسان غلط مسائل پر آ جائے، غلط سوچ پر آ جائے، غلط باتوں پر آ جائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں فساد کے کانٹے، اختلاف کے کانٹے، بربادیوں کے کانٹے، اور نہ معلوم کیا کیا دنیا کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ساری باتیں انسان میں رکھی ہوئی ہے، یہ ساری صلاحیتیں انسان کے اندر ہے۔ انسان بن بھی سکتا ہے، انسان بگڑ بھی سکتا ہے، اور جب انسان بنتا ہے تو کائنات کو بناتا ہے، اور انسان بگڑتا ہے تو کائنات کو بگاڑتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کہیں مذہب کا ٹکراؤ مذہب سے نہیں ہوتا، یہ غلط سوچ ہے۔ صلیبی جنگ جو ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور صلیب، اسلام اور عیسائیت کی جنگ ہوئی، غلط ہے۔ سچ اور سچ کبھی آپس میں نہیں لڑتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ صداقت اور صداقت لڑے، روحانیت اور روحانیت لڑے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مذہب اور مذہب لڑے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، مذہب کبھی نہیں لڑتا۔ بلا وجہ ساری دنیا میں ایک فتنہ کھڑا کر رکھا ہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے عیسائیت کے ساتھ، عیسائیت کی جنگ ہو رہی ہے اسلام کے ساتھ، یہودیت کی جنگ ہو رہی ہے اسلام کے ساتھ، اسلام کی جنگ ہو رہی ہے یہودیت کے ساتھ۔ بالکل غلط ہے۔ مذہب
جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی۔ حضرت موسیٰ کی تعلیمات نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ماننے والوں سے لڑنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے کبھی نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں سے لڑنا جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑنے کی تعلیم دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے لڑنے کی تعلیم دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کی تعلیم دی؟ ہرگز نہیں۔ مذہب سے کبھی نہیں لڑتا، اسلام سے نہیں لڑتا، روحانیت سے نہیں لڑتی، صداقت سے نہیں لڑتی، ہاں جھوٹ سے لڑتا ہے، نفاق سے لڑتا ہے، برائی سے لڑتی ہے۔ یہ ضرور ہے، دنیا کے اندر منافقت ہوتی ہے، اغراض ہوتے ہیں، میری غرض ہے، آپ کی غرض۔ جب آپ نے میری غرض کو پورا نہیں کیا تو میں آپ کا دشمن بنا، اور میں نے آپ کی غرض کو پورا نہ کیا تو آپ میرے دشمن بن گئے۔ میں نے آپ کا کام نہیں کیا، آپ میرے دشمن بنے، آپ نے میرا کام نہیں کیا، میں آپ کا دشمن بن گئے۔ آج اغراض کی لڑائی ہے، آج نفاق کی لڑائی ہے، آج منافقت کی لڑائی ہے، آج جھوٹ کی لڑائی ہے، آج باطل کی لڑائی ہے۔ حق کی لڑائی کبھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ایک بات اور سمجھ لیں کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق بھی ہے، اچھے کیریکٹر بھی ہے، اچھی زندگی بھی ہے۔ اس کا دل جب سج جاتا ہے، بن جاتا ہے، تعلیمات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے متصف ہو جاتا ہے، قرآن کریم سے انسان کا دل وابستہ ہوتا ہے، تو اس کا دل نرمی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کو رحم آتا ہے یتیم پر، پھر اس کو رحم آتا ہے بیوہ پر، پھر اس کو رحم آتا ہے معذور پر، پھر اس کو رحم آتا ہے ضرورت مند پر، اس کو رحم آتا ہے۔ اور جب انسان کا دل سانپوں سے بھر جاتا ہے، برے اخلاق سے بھر جاتا ہے، بچھوؤں سے بھر جاتا ہے، گندے خیالات سے بھر جاتا ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو رلا کر بھی اس کا حق چھین لیتا ہے، پھر وہ بیوہ پر ظلم کر کے اس کا حق چھین لیتا ہے، پھر وہ معذور اور مجبور پر جو نچلے درجے کا ہے، جو کمزور قسم کا ہے بیچارہ، اس کو دبا کر اس کا حق لے لیتا ہے۔ کیوں؟ ساری بنیاد یہ ہے کہ اندر کا بگاڑ، اندر کا بگاڑ۔ اس اندر کو سجانے کے لیے اور اندر کو بنانے کے لیے، جس کو دل کہا جاتا ہے، اس دل کے خیالات اگر صحیح ہوتے ہیں تو دنیا بہتر چلتی ہے، اور اگر دل کے خیالات بگڑ جاتے ہیں تو دنیا پھر غلط راستہ اپناتی ہے، غلط طریق اپناتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو تمام نبیوں کی آپ تعلیمات پڑھو گے، تمام نبیوں کی محنت جو رہی ہے وہ اسی دل کو سجانے کے لیے، اسی دل کو بنانے کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بہتر سے بہتر کپڑے بناؤ، اور بہتر سے بہتر بلڈنگ بناؤ، اور بہتر سے بہتر مکان بناؤ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو مختلف انداز سے کھیتیاں کرتے ہوئے دیکھا، اور مختلف طرح پر وہ پھلوں کے اوپر محنت کرتے ہوئے دیکھا، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تمہارے دنیا کے مسائل کو تم زیادہ جانتے ہو، تمہاری کاریگری پر تم کام کرو، تمہارے کھیتوں میں تم کام کرو، تمہارے فارم میں تم کام کرو، تمہارے گاردن اور باغوں میں تم کام کرو، یہ سارے کام تمہارے حوالے ہیں، میرا کام تو ایک دل کو سجانا ہے، ایک دل کو بنانا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اوپر جب دلوں پر محنت ہوئی تو صحابہ کی پچھلی زندگی پر ہے، وہ لوٹ مار کرنے والے، وہ قتل کرنے والے، وہ مارنے والے، وہ لڑائی ان کے تخنوں میں، ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی، وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے، وہ عورتوں کو شوہر کے ساتھ جلا دینے والے، وہ
اگر اشہر حرم نہ ہوتے، حرمت والے مہینے نہ ہوتے تو ہر وقت لڑنے والے، حج کا موسم نہ ہوتا تو وہ ہر وقت لڑنے والے، لڑائی ان کی گتھی میں پڑی ہوئی تھی، قدم قدم پر جو ہے جھگڑا ان کی طبیعت میں تھا، زنا عام تھا، لڑکیوں کا سودا ہوتا تھا، یہ سارے مسائل تھے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کے قلوب پر جب محنت فرمائی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحابہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ بچیوں کے سر پر دوپٹہ ڈالنے والے ہو گئے، جو غریبوں اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے والے تھے وہ غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے والے بن گئے، جن کی زندگی قتل کی تھی ان کی زندگی میں ایثار آ گیا، قربانیاں آ گئی۔ کیا غزوہ احد کا واقعہ ہم نے نہیں سنا؟ بار بار سنا، بار بار سنا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں نہ معلوم کتنے صحابہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ایک پانی مانگتا ہے، اور جب ان کو پانی پیش کیا جاتا ہے اتنے میں دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو یہ زخمی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ اشارے سے کہتا ہے پہلے اس کو پلا دو، اور جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اتنے میں تیسری طرف سے آواز آتی ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے، یہ دوسرا کہتا ہے کہ اس کو پلا دو، اور جب تیسرے کے پاس پانی لے کر جاتے ہیں تو چوتھی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، یہ تیسرا اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ پہلے اس کو پلاؤ۔ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ جب اخیر کے پاس پہنچے ہیں اس کی موت ہو چکی تھی، جب واپس پہلے کے پاس آئے اس کی بھی موت، دوسرے کے پاس پہنچے اس کی بھی موت، سارے لوگوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن دوسروں پر قربان کر دیا کہ پہلے میں نہیں پیوں گا، پہلے میرا بھائی پیے گا۔ یہ وہ صلاحیت ہے، یہ وہ اندر کی استعداد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، ہر انسان اپنی غرض پہلے میرا کام ہو جائے، پہلے میرا کام ہو جائے، دوسروں کا کام ہو یا نہ ہو، میں کامیاب ہو جاؤں، دوسرا کامیاب ہو یا نہ ہو، مجھے عزت مل جائے، دوسروں کو ملے یا نہ ملے، میں مالدار بن جاؤں، دوسروں کو مال ملے یا نہ ملے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوب یاد رکھو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں میں آپ کے لیے بھی عزت پسند کروں، اگر میں اپنے لیے مالداری پسند کرتا ہوں میں آپ کے لیے بھی مالداری پسند کروں، اگر میں اپنے لیے اپنی اولاد کا نیک بننا پسند کرتا ہوں میں آپ کی اولاد کا نیک بننا بھی پسند کروں، اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دیندار بنائے میں آپ سے متعلق بھی سوچوں گا کہ آپ بھی دیندار بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عطا فرمائے۔ لیکن یہ سوچ، یہ صلاحیتیں انسان کے اندر سے ختم ہو گئی، انسان خود غرض بن گیا، اور ایسا خود غرض بنا ہے کہ اس نے 90 تعلیمات کو بھی بھلا دیا۔ کل ہی میں نے عصر کے بعد ایک حدیث شریف پیش کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من یحرم عن الرفق یحرم الخیر کلہ، جو دل کی نرمی سے محروم ہو جاتا ہے، جس کا دل ہی نرم نہیں ہوتا، جس کا دل ہی نرم نہیں ہوتا، جس کا دل سخت ہے، قساوت ہے، سختی ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام خیر سے محروم کر دیا، تمام خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ من یحرم عن الرفق، جو نرمی سے محروم ہوا وہ سارے خیر سے محروم ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تو اتنا رونے والا تھا لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر، کہ آپ تڑپ جاتے تھے، کسی یتیم بچے کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے،
ایک عورت ملی، نوجوان عورت تھی. اس عورت نے یوں کہا، امیر المؤمنین آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر احد میں شہید ہو چکے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے تھے. آج میرے بچے کچھ بڑے ہو گئے ہیں، کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، میں بہت حالات میں ہوں، اور جو جائیدادیں تھی وہ ساری ختم ہو گئی، ہمارے پاس کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا یہیں رک جا، یہیں ٹھہر جا. حضرت اپنے خادم کو لے کر گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد پوری اونٹنی ساز و سامان سے بھری اور اس کو لے کر چلے، اور اس عورت کے ہاتھ میں پکڑوا دیا. خادم کہنے لگا حضرت اتنا سارا مال آپ نے دیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، تیری ماں تجھ کو روئے. اس کے باپ نے اور اس کے شوہر نے اور اس کے بھائیوں نے احد میں قربانی دے کر اپنی جان کو قربان کیا تھا، آج جو کچھ ملا ہے انہی کے قربانی کے نتیجے میں ملا ہے، یہ عورت زیادہ حقدار ہے. یہ رحم تب آئے گا جب دل نرم ہوگا. انسان کا دل جب نرم ہوتا ہے نا تو اس کو دوسروں پر رحم آ جاتا ہے. یہ مبارک مہینہ رمضان کا جو چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مواسات کا مہینہ، یہ غمخواری کا مہینہ، یہ ہمدردی کا مہینہ، یہ ایک دوسرے کو تعاون کرنے کا مہینہ، یہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ، یہ یتیموں کی مدد کا مہینہ، یہ بیواؤں کی مدد کا مہینہ، یہ اجڑے ہوئے کو آباد کرنے کا مہینہ، یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے. لیکن جن کے قلوب سخت ہوتے ہیں ان کو رمضان میں بھی کسی پر رحم نہیں آتا، ان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، ان کو مبارک مہینے کے اندر بھی کسی پر جو ہے رحم نہیں آتا. وہ مواسات نہیں بلکہ مواسات کے خلاف، محبت کے خلاف، ہمدردی کے خلاف وہ کام کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خوب سن لو، تمہارے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. جب وہ بنتا ہے تو ساری دنیا بنتی ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو ساری دنیا بگڑ جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. میری زبان بے شمار زبان جانتی ہے، یہ میری زبان انگلش بھی بول سکتی ہے، میری زبان اردو بھی بول سکتی ہے، میری زبان فرانسیسی زبان بھی بول سکتی ہے، میری زبان عربی بھی بول سکتی ہے، میری زبان ہندی بھی بول سکتی ہے، میری زبان گجراتی بھی بول سکتی ہے. دنیا بھر کی زبان یہ زبان جانتی ہے، لیکن دل ایک ہی زبان جانتا ہے، اور دل کی زبان وہ اللہ ہے. دل کی زبان وہ اللہ ہے، دل کی زبان وہ اللہ ہے. جب دل اللہ کی تعلیمات سے سج جاتا ہے، جب دل اللہ کی تعلیمات سے بھر جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھر جاتا ہے، تو پھر دل جو ہے ہمیشہ ہمدردی پر چلے گا، محبت پر چلے گا، اخوت پر چلے گا، معافی پر چلے گا، درگزر کرنے پر چلے گا. معاف کر دو، درگزر کر دو، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کرو، معاف کرو، درگزر کرو، اللہ کے سامنے سر سجود ہو جاؤ، رب کے سامنے مانگنے کا مجاز بنا لو، اور جو ہے اپنے بچوں پر رحم، پرایوں کے بچوں پر رحم، اپنے گھر والوں پر رحم، دوسروں پر رحم، ہمدردی اور اخوت سے یہ دل بھر جاتا ہے جب اس کے اندر تعلیمات ایمان کی ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہی تھا کہ ان تمام انبیاء نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی.
اور لوگوں کے دلوں کو ایسا بنایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ مہاجرین صحابہ جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ کے صحابہ نے، انصار صحابہ نے اپنے باغ اور فارم پیش کیے اور یہ کہا کہ یہ ہمارے باغ ہیں، آپ جو چاہے لے لیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہم دیں گے وہ لے لو، آپ جو چاہے لے لیجئے۔ اور بعض صحابہ کرام کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو مجھے بتا دو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ عدت کے پوری ہونے پر اس سے نکاح کر لینا، آپ قربان جائیے۔ یہ کیوں؟ یہ کس بنیاد پر؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو لوگوں کو مارنے والے تھے، لوٹنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، لوگوں کے مالوں کو چھیننے والے تھے۔ ارے مدینے میں انصار، جن کو انصار کہتے ہیں قبیلہ اوس اور خزرج، سنو ان کی لڑائی 120 سال تک چلی ہے حضور کے آنے سے پہلے۔ کتنے سال؟ 120۔ 120 سال تک ان کی جنگ چلی، جن کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، جنگ بعاث۔ 120 سال تک یہ لڑتے رہے، اور جو مرتا وہ وصیت کر کے جاتا، اس نے مجھ کو مارا ہے تو بدلہ لے لینا۔ جو مرتا وہ وصیت کر کے جاتا، اور اولاد اس بدلے کی جو ہے اس وصیت پر عمل کرتی تھی اور سامنے والے کو مارتی تھی۔ لڑتے رہے۔ اور لڑائی کی بنیاد کیا تھی؟ کیا بنیاد تھی لڑائی کی؟ لڑائی کی بنیاد صرف اتنی تھی کہ لائن میں کیمل کو، اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑے رہے تھے، ایک آدمی پیچھے سے اپنا اونٹ لے کر کے آگے چلا گیا پانی پلانے کے لیے، بس اس کی باری نہیں تھی، اس کا نمبر نہیں تھا، اور وہ آگے چلا گیا پانی پلانے کے لیے۔ اس پر جنگ شروع ہو گئی، اس پر وہ لڑنے لگے، وہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج والے، اور 120 سال تک لڑتے رہے۔ کیسی جہالت تھی ان میں، آپ انداز لگائے۔ آج یہی جہالت تو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، جو غرض کے خاطر لڑ رہے ہیں۔ میرا کام نہیں ہوا اس لیے میں لڑ رہا ہوں، آپ نے مجھ کو عزت نہیں دی اس لیے میں آپ سے لڑ رہا ہوں، آپ نے مجھے مقام نہیں دیا اس لیے میں آپ سے لڑ رہا ہوں، آپ نے میرا فلاں ضرورت کے موقع پر میری تعریف نہیں کی، آپ اس لیے میں آپ سے لڑ رہا ہوں۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بنیاد ساری جہالت پر ہے۔ یہی انصار، جن کو بعد میں انصار کا لقب ملا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم میں ان انصار کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا، اے انصاریو، تم تو ایک لمبی مدت سے آپس میں لڑ رہے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں نے تمہیں ایک کر دیا، حضور کی تعلیمات نے تمہیں ایک کر دیا، اور پھر کیسے شیر و شکر ہو گئے، کیسے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، کیسے ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، کیسے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، کیسی ہمدردی آ گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دین کے پرچم کو بلند کیا اور اس دین کے پرچم کو لہرایا۔ اور کیا خدمتیں کی ان لوگوں نے، کیا خدمتیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آخری جو خطبہ دیا اس میں آپ یہ باقاعدہ انصار کے باب میں کہہ کر گئے کہ اے لوگو، تم میں سے جو بھی امیر بنے میرے انصار پر رحم کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دینا، ان کو درگزر کر دینا، اس لیے کہ ان کا ہم پر احسان ہے، ان کا ہم پر احسان ہے۔ یہ جو انصار، جو اوس اور خزرج 120 سال تک لڑنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے وہ شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے سے مل گئے۔ یہ ہے تعلیمات نبوی کا اثر۔ اور دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایک فارمر ہوتا ہے، ایک کسان ہوتا ہے، ایک کھیروت ہوتا ہے، جب وہ کھیت پر محنت کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اچھا بیج ڈالتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فارم ہرا بھرا ہو جائے گا، وہ لہلہاتا ہو جائے گا، اس پر بہترین قسم کی چیزیں، پھل اور فروٹ نکلیں گے۔ لیکن وہی فارمر اگر کانٹے کے درختوں کو بونے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے کانٹا ہی نکلنے والا ہے۔ ہم یہ دل جو ہے یہ ہماری کھیتی ہے، اس کھیتی پر قرآنی تعلیمات اور قرآنی پانی کے ذریعے سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بیج کے ذریعے سے اس دل کو آباد کرنا ہے۔ اگر قرآنی تعلیمات
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے اس دل کے اوپر محنت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس دل سے پھول نکلیں گے، فروٹس نکلیں گے، محبت کی باتیں نکلے گی، پیار اور ہمدردی نکلے گی، وہ احد کے واقعے کا ایثار اور جذبات نکلیں گے، وہ قربانیاں نکلے گی، وہ معاف کرنے کے اندر سے حوصلے بلند ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور اس دل کے اوپر اور اس کھیتی کے اوپر میں نے اور آپ نے بجائے تعلیمات نبوی کے اور تعلیمات قرآنی کے دنیا کے اغراض پرستی، دنیا کی محبت اور دنیا کے اپنی چاہتوں کا پانی ڈالنے لگے اور بیج ڈالنے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے دل سے سانپ نکلیں گے، بچھو نکلیں گے، کانٹے نکلیں گے، جس کا حال یہ ہوگا کہ یہ انسان جو ہے پھر ایسے برے دل والا ساری دنیا کا پانی پلا دو پھر بھی اس کی پیاس بوجھنے والی نہیں ہے، مان فراتا میٹھا پانی پلا دو تب بھی اس کی پیاس بوجھنے والی نہیں، لبنن خالصا خالص دودھ پلا دو تو بھی پیاس بوجھنے والی نہیں ہے، اس کی پیاس تو تب ہی بجھے گی جب کہ کسی کی عزت لے لے، جب تک دوسروں کی عزت کو پامال نہیں کرے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جب تک وہ ذلیل نہیں کرے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جب تک وہ کسی کو پامال نہیں کرے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ معلوم یہ ہوتا ہے اچھی چیز کے ذریعے سے دل آباد ہوتا ہے، بری چیز اور بری تعلیمات کے ذریعے سے دل برباد ہوتا ہے۔ ہم اپنے دلوں کو قرآنی تعلیمات اور احادیث مبارکہ سے آباد کرنے والے بنیں اور اس کے لیے علماء کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اور صرف صحبت نہیں، وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں آپ اس کو رسم نہ سمجھے کہ بس میں نے کہا آپ نے سن لیا اور بات ختم ہو گئی، یہ تو ایک ٹائم پاس ہے، یہ ٹائم پاس نہ سمجھو، یہ مجھے نہ دیکھو، اس ذات کو دیکھو جس کی کہی جا رہی ہے، جس اللہ کی، جس رسول کی کہی جا رہی ہے اس کو دیکھو اور اپنے دل پر لینے کی کوشش کرو اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ ذی الجلال والإکرام من علینا ببلوغ رمضان وحثنا على الانفاق فيه وتلاوة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، إن رمضان شهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي ليالي رمضان كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، وفي هذا دليل على عظم فضل تلاوة القرآن في رمضان، فهي من أفضل الطاعات وأجل العبادات وأكثرها ثوابا وأرفعها جزاء. وكان الصحابة والتابعون والعلماء والصالحون إذا دخل رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن وأعطوه مزيدا من العناية والتدبر والتدارس، يتأملون معانيه ليدركه مراميه ويتحلوا بأخلاقه العالية من صدق وأمانة وحياء ورحمة وبر وصلة وتسامح ومودة وتعاون على الخير، فإن التخلق بأخلاق القرآن هدي نبوي كريم. قال سعد بن هشام رضي الله تعالى عنه: قلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فالذين يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه من أخلاق سامية هم من أهل الله وصفوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من خلقه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟
قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فما أجمل أن نستثمر هذه الأيام المباركات فنقبل على تلاوة القرآن الكريم ونحث بناتنا وأبناءنا على ذلك، فتغشى بيوتنا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويباهي الله تعالى بنا ملائكته الكرام. فاللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتقبل صالح أعمالنا يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الوهاب المنان، أكرمنا بشهر القرآن، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صام وقام وتدارس القرآن، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان. عباد الله، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ففي هذه الآية الكريمة يثني الله سبحانه على عباده الذين يتلون القرآن ويكثرون من التصدق والإحسان إرضاء لرب العالمين وإسعادا لقلوب المحتاجين. قال الزهري رحمه الله تعالى: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام المساكين. وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، واشف المصابين بهذا الداء، وعافنا بفضلك من كل داء يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية.
أيها النبي ورحمة أشهد أن لا إله إلا الله ونفسه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.